السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین، آج آپ کے سامنے کچھ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں لے کر کے میں حاضر ہوا ہوں۔ آج 3 وصیتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ یہ تینوں وصیتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی تھی مختلف حدیثوں کے اندر۔ ایک حدیث کے اندر آپ نے انہیں ایک وصیت کی، اور 2 حدیثیں ایسی آتی ہیں جس میں آپ نے انہیں مزید 2 چیزوں کی وصیت فرمائی۔ تینوں وصیتیں کون سی تھیں؟ ایک وصیت تو تھی سمع و طاعت کی، حاکم وقت کی اطاعت کرنے کی وصیت۔ پہلے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم مختصر بتا دیں کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جندب بن جنادہ تھا، اور یہ 5ویں اسلام لانے والے شخص ہیں، سابقین اولین میں سے ہیں، اور زہد میں، تقوی میں، علم میں، عمل میں، عبادت میں، دینداری میں ضرب المثل تھے۔ بیت المقدس کی فتح میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ شریک ہوئے۔ سن 32 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ بڑے عظیم صحابی ہیں، بڑے سچے، راست باز اور بلند اخلاق والے، اور علم، زہد، تقوی، ورع، دینداری، پرہیزگاری، تمام چیزوں میں ممتاز مقام رکھنے والے تھے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس میں انہوں نے ایک وصیت کا ذکر کیا۔ وہ کہتے ہیں، یا ان سے روایت ہے کہ انہ انتہا الی الربضہ، کہ وہ ربضہ جب گئے، وقد وقیمت الصلاۃ، نماز کے لیے جماعت کہہ دی گئی تھی، یہ نماز کے لیے اقامت کہہ دی گئی تھی۔ فاذا عبد یؤمہم، تو ایک غلام ان کی امامت کر رہا تھا۔ فقیل، تو ان سے کہا گیا، ھذا ابو ذر، یہ ابو ذر ہیں۔ فذهب يتأخر، تو وہ غلام پیچھے ہٹنے لگا۔ فقال ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ اوصانی خلیلی، میرے خلیل نے مجھے وصیت کی ہے، ان اسمع و اطیع، کہ میں سنوں اور اطاعت کروں۔ وان کان عبدا حبشیا، اگرچہ وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، مجدع الاطراف، اور اس کے اعضاء چاروں طرف سے کٹے ہوئے ہوں، تو بھی مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سنوں اور اطاعت کروں۔ تو امیر کی اطاعت کرنا ضروری ہے، فرض ہے، سننا ہے اور اطاعت کرنا، یہ اہل ایمان کی خوبی ہے۔ ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ وہ سنتے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں۔ جو اہل نفاق ہوتے ہیں وہ باتوں کو سنتے تو ہیں لیکن اطاعت نہیں کرتے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت بہت سارے صحابہ کو فرمائی تھی کہ حاکم وقت جو ہو، امیر ہو، حکمراں ہو، خلیفہ ہو، بادشاہ ہو، مسلم حکمرانوں کے تعلق سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے، ان کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے صحابہ کرام سے باقاعدہ اس بات پر بیعت بھی لی تھی کہ چاہے وہ تمہیں ماریں، تمہارا حق نہ دیں، تم پر ظلم کریں، تو بھی تمہیں ان کی اطاعت کرنا ہے، ان کی باتوں کو ماننا ہے، ان چیزوں میں جن میں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہ ہو۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہے کسی چیز کے اندر تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی، لیکن ان کے خلاف خروج اور بغاوت نہیں کیا جائے گا، کیونکہ خروج اور بغاوت کرنے میں نقصانات کے علاوہ کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ دنیا میں امن و امان امیر کی اطاعت سے قائم ہوتا ہے، اور امن و امان بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، اس کی حفاظت بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ لہذا حاکم وقت کی اطاعت کرنا یہ کیا ہے؟ بہت ضروری ہے کہ انسان حاکم وقت کی اطاعت کرے۔ اگر حاکم وقت کی انسان اطاعت نہیں کرے گا، بات نہیں مانے گا، تو دنیا کے اندر بد امنی ہوگی، اور ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی، نہ کسی کی جان محفوظ رہے گی، نہ کسی کا مال، نہ کسی کا گھر، نہ کوئی چیز محفوظ رہے گی۔ اس لیے حاکم وقت کی اطاعت کرنا یہ بہت بڑی
ذمہ داری ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو. اولی الامر سے مراد دو طبقے کے لوگ ہیں، ایک تو بادشاہ حاکم وقت اور نمبر 2 علماء. دونوں کی اطاعت کی جائے گی، دونوں ولی الامر کے اندر داخل ہیں. ایک دنیا کے امور کا بادشاہ ذمہ دار ہے اور دوسرا دین کے امور کا ذمہ دار اور بادشاہ ہے. لہذا دونوں کی بات مانی جائے گی، لیکن دونوں کی باتوں کے ماننے کے لیے ایک شرط ہے کہ ان کی بات کتاب و سنت کے موافق ہو. اگر کتاب و سنت کے موافق نہیں ہے تو ان کی بات نہیں لی جائے گی. لیکن ان کی اطاعت سے انسان اپنی گردن کو آزاد نہیں کرے گا، ان کے خلاف خروج و بغاوت نہیں کرے گا، ان کے خلاف لوگوں میں افواہیں نہیں پھیلائے گا، ان کی برائیاں لوگوں کے اندر عام نہیں کرے گا، بلکہ خاموشی اختیار کرے گا، ان کے لیے دعا کرے گا. کیونکہ اگر بادشاہ صحیح سلامت ہے تو دنیا کے اندر، اس ملک کے اندر امن و امان قائم ہوگا، سب کی عزت اور سب کی جان محفوظ رہے گی. اس لیے حاکم وقت کی اطاعت کرنا انسان کے لیے ضروری ہے. یہ پہلی بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وصیت فرمائی تھی. دوسری حدیث آتی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے خلیل نے مجھے وصیت کی ان اسمع و اطیع، کہ میں سنوں اور اطاعت کروں. وہ ان کان عبدا مجدع الاطراف، اگرچہ وہ غلام ہی کیوں نہ ہو اور وہ اس کے اعضاء کٹے ہی کیوں نہ ہوں. یہ پہلی بات گزر گئی. دوسری بات کیا کی تھی ہمارے نبی نے؟ وان اصلی الصلاۃ لوقتها، اور یہ کہ میں نماز کو اس کے اول وقت پہ پڑھوں. اول وقت پر پڑھنے کی فضیلت ہے حدیثوں کے اندر. فَإِنْ أَدْرَكْتَ الْقَوْمَ وَقَدْ صَلُّوا، اگر تم پاؤ کہ قوم کے لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے، كُنْتَ قَدْ أَحْرَزْتَ صَلَاتَكَ، تو تم نے بھی اپنی نماز پڑھ لی ہے. وَإِلَّا كَانَتْ لَكَ نَافِلَةً، ورنہ یہ نماز تمہارے لیے نفل ہو جائے گی. یعنی یہ کہ جب نماز کا وقت ہو جائے اور آپ ایسی جگہ پر ہوں کہ وہاں پر نماز اول وقت پر نہیں پڑھی جاتی ہے بلکہ نماز تاخیر کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، تو ہمارے نبی نے ان کو وصیت فرمائی کہ تم اول وقت پر نماز پڑھ لو. اس کے بعد جب باہر نکلو تو اگر لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے تو تم نے بھی نماز پڑھ لی، تمہاری نماز ہو گئی. لیکن اگر لوگوں نے نماز نہیں پڑھی تھی، تاخیر سے پڑھ رہے ہیں وہ لوگ، تو جا کر کے ان کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جاؤ. یہ نماز جو بعد میں تم پڑھو گے تمہارے لیے نفل نماز رہے گی. ہمارے نبی نے باقاعدہ بتایا، پیشین گوئی کی تھی کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ نمازوں کو تاخیر سے پڑھیں گے. صحابہ کرام نے پوچھا ہم کیا کریں؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا اپنے اپنے گھروں میں اول وقت پر نماز پڑھ لو، اور جب تم باہر نکلو تو جماعت اگر کھڑی ہو، نماز لوگ پڑھ رہے ہوں تو ان کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جاؤ، تاکہ فتنہ نہ ہو، فساد نہ ہو، آپس میں حسد اور عداوت اور بغض نہ ہو، اجتماعیت قائم رہے. لیکن نماز کو اول وقت پر پڑھ لو. تو آپ نے اول وقت پر نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور یہ بڑی فضیلت والا عمل ہے کہ انسان اول وقت پہ نماز پڑھے. اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. ہمارے نبی سے پوچھا گیا سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین پر ایمان لانا. پھر پوچھا گیا، کہا کہ جو ہے نماز کو اس کے اول وقت پہ پڑھنا، نماز کو اول وقت پہ پڑھنا. تو نماز اول وقت پہ پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے. نماز کو اللہ نے وقت کے ساتھ فرض کیا ہے، لہذا اول وقت پہ پڑھنے کے لیے انسان کے لیے اجر زیادہ ہے. لیکن اگر انسان نماز کو اس کے وقت میں پڑھتا ہے، اگرچہ اس کا آخری وقت ہی کیوں نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس کی نماز ادا تو ہو جائے گی، لیکن اول وقت میں پڑھنے کا جو ثواب ہے اس سے انسان محروم رہے گا. جیسے مان لیجیے ظہر کی نماز ہے، ظہر کی نماز کا اول وقت کیا ہے؟ اس کا اول وقت یہ ہے کہ سورج ڈھل گیا، ڈھلنے کے بعد اس کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اللہ یہ کہ اگر گرمی ہے تو تھوڑی تاخیر کرنا بھی سنت ہے. اور اس کا آخری وقت کب رہتا ہے؟ جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے، یہ اس کا آخری وقت ہو گیا. اب انسان اگر اس کے آخری وقت میں پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، اس کی نماز کیا ہے؟ ہو جائے گی. لیکن اول وقت پر نماز پڑھنے کا جو اجر اور ثواب ہے اس سے انسان محروم رہے گا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت فرمائی کہ اگر نماز تاخیر سے پڑھی جائے تو تم نماز پڑھ لو اول وقت پر، اور جب باہر نکلو اگر جماعت قائم ہے جماعت کے اندر شامل ہو جاؤ، اور یہ بعد والی نماز تمہاری نفل نماز ہو جائے گی، اور جو تم نے گھر کے اندر پڑھی ہے تمہاری فرض نماز ہوگی. اور اگر جماعت قائم نہیں ہے
لوگ نماز پڑھ چکے ہیں تو آپ نے بھی اپنی نماز کی حفاظت کر لی. فقد احرزت صلاتک، تم نے اپنی نماز کی حفاظت کر لی، یعنی نماز کو تم نے اول وقت پہ پڑھ لیا. تو دوسری وصیت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے تعلق سے فرمائی، کیونکہ نماز کو اللہ رب العالمین نے وقت کے ساتھ فرض کیا ہے. وقت بتانے کے لیے جبریل امین باقاعدہ زمین پر آئے اور اس طریقے سے نماز کے اوقات بتا کر کے گئے اور کہا کہ تمہاری امت کی نماز کا وقت انہی دونوں کے وقتوں کے درمیان میں، اول وقت اور آخری وقت، دونوں وقت میں آپ نے پڑھ کر کے ان کو دکھایا، بتایا اور کہا کہ انہی دونوں کے درمیان تمہاری امت کی نماز کا وقت ہے. لیکن اول وقت پر نماز پڑھنے کی فضیلت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اول وقت پر نماز پڑھا کرتے تھے. جی ہاں، عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنا افضل ہے. عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنا افضل ہے. باقی تمام نمازوں کو اس کے اول وقت پر انسان کو پڑھنا چاہیے. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بر صغیر ہند و پاک کے اندر لوگ نماز کو بڑی تاخیر کے ساتھ پڑھتے ہیں. عصر کی نماز کب پڑھتے ہیں؟ سورج زرد ہو جاتا ہے، ایک دم زرد ہو جاتا ہے، اضطراری جو وقت ہے اس وقت میں نماز پڑھتے ہیں. اور مغرب کی نماز جب کافی اندھیرا پھیل جاتا ہے اس کے بعد پڑھتے ہیں. اور عشاء کی نماز بہت پہلے پڑھ لیتے ہیں، یعنی اول وقت میں پڑھ لیتے ہیں، جبکہ عشاء کی نماز کو تاخیر کر کے پڑھنا یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے. لیکن ان لوگوں کے لیے جہاں پر تاخیر کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہو، اگر اول وقت پہ وہاں پڑھتے ہیں عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ، تو آدمی کے لیے روا نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ کر کے کہ آخر وقت میں پڑھنے کی فضیلت زیادہ ہے اس لیے میں جماعت چھوڑ دیتا ہوں، بعد میں پڑھوں گا. یہ نہیں صحیح ہے اس کے لیے. اس کو چاہیے کہ جائے جماعت کے ساتھ وہ نماز پڑھ لے، کیونکہ جماعت کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. اجتماعیت بےحد اہم ہے شریعت کے اندر، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. ہاں اگر ایسا ہے، کوئی ایسا علاقہ ہے کہ وہاں لوگ تاخیر سے عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، پورے علاقے کے لوگوں کا اتفاق ہے کہ ہم جو ہے عشاء تاخیر سے پڑھیں گے، الحمدللہ پڑھیں. یا اس طریقے سے کچھ لوگ باہر گھومنے کے لیے گئے کہیں شہر سے دور یا کسی جگہ پر، اور پورا ان کے ساتھ چند لوگ ہیں، ٹور پہ گئے یا کسی پروگرام کے اندر گئے، تو اگر وہ تاخیر کے ساتھ پڑھتے ہیں عشاء کو تو ان کے لیے کیا ہے، اس میں ان کے لیے اور زیادہ بھلائی اور بہتری ہے. اس میں کوئی یہ ہمارے نبی کی سنت ہے. تو دوسری جو وصیت ہمارے نبی نے فرمائی وہ یہی تھی کہ اگر نماز تاخیر سے پڑھی جا رہی ہو تو تم گھر کے اندر نماز پڑھ لو. تاخیر کے ساتھ نماز پڑھنے پر آپ نے نماز کو گھر میں پڑھنے کی اجازت دی ہے کہ انسان گھر کے اندر نماز پڑھ لے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. امام بخاری نے الادب المفرد کے اندر بھی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کو بیان کیا ہے، اور انہوں نے اس کے اندر 3 وصیتیں بیان کی ہیں. 2 وصیتیں تو گزر چکی ہیں، ایک اور وصیت بیان کی ہے. اور آئیے وہ حدیث اس طریقے سے ہے کہ ابو ذر فرماتے رضی اللہ عنہ کہ میرے خلیل نے مجھے 3 چیزوں کی وصیت فرمائی. پہلی وصیت کیا تھی؟ وہی کہ میں سنوں اور اطاعت کروں امیر کی، حاکم وقت کی، اگرچہ غلام ہی کیوں نہ ہو، اس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں لیکن حاکم بن گیا ہے، وہ اس کے پاس جھنڈا ہے، اس کے پاس طاقت ہے، تو ہمیں اس کی بات ماننا تاکہ دنیا کے اندر بدمنی نہ ہو. پہلی بات. دوسری بات کی کیا وصیت فرمائی تھی ہمارے نبی نے؟ وَإِذَا صَنَعْتَ مَرْقًا، جب تم شوربہ بناؤ، سالن بناؤ، فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، تو اس میں پانی زیادہ ڈال دو. ثُمَّ انظُرْ أَهْلَ بَيْتٍ مِّن جِيرَانِكَ، پھر اپنے پڑوسیوں کے گھر والوں کو دیکھو، فَأَصِبْهُم مِّنْهُ بِمَعْرُوفٍ، تو بھلائی کے ساتھ ان کو دے دیا کرو. پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کی وصیت ہمارے نبی نے فرمائی، کیونکہ پڑوسی کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے. ہمارے نبی نے باقاعدہ وصیت فرمائی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ. اور روایتوں کے اندر آتا ہے کہ فلا یؤذی جارہ، جس کا اللہ پر یوم آخرت پر ایمان ہو اپنے پڑوسی کی عزت کرے. اور دوسرے الفاظ میں آپ نے فرمایا فلا یؤذی جارہ، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ دے. اور ایک حدیث میں آپ فرماتے کہ مسلمان وہ ہے جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے، اس کی اذیتوں اور تکلیفوں سے محفوظ رہے، وہ اصل مسلمان ہے، سچا اور پکا مسلمان ہوا ہے. تو پڑوسی کا خیال رکھنا ہمارے لیے بے حد ضروری، بہت ضروری ہے. یہ وصیت اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے میں نے تفصیل سے بیان کی ہے، لیکن یہاں پر بھی یہ وصیت ہمارے نبی نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی تھی. آج ہم اپنا حال دیکھیں کہ ہم پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھتے، پڑوسیوں کے نام تک ہمیں نہیں معلوم، ان کے موبائل نمبر ہمارے پاس نہیں ہوتے، پڑوسی بیمار ہو جاتا ہے ہمیں خبر تک نہیں ہوتی ہے، دوسروں سے کہیں کہیں خبر مل جاتی ہے، اسپتال میں ایڈمٹ ہے، پریشانی اور مصیبت میں ہے، تنگی میں، فقر و فاقہ میں ہے،
ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس کی ضرورتوں کو پوری کرنا چاہیے، لیکن ہم کوئی دھیان نہیں دیتے۔ پڑوسی کا حق یہ حقوق العباد کے اندر آتا ہے، اور حقوق العباد اسی وقت معاف ہوں گے جب بندہ معاف کرے گا۔ اس لیے ہمیں اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بڑا المیہ ہمارے معاشرے کا، ہم لوگوں کا بڑا المیہ ہی ہے۔ ہم دور دور کے لوگوں کو دعوت دے کر کے کھلا دیتے ہیں، لیکن ہمارے گھر بغل کا جو پڑوسی ہوتا ہے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ خوشبو اس تک پہنچتی ہے، لوگ اسے علم ہوتا ہے کہ ان کے گھر میں آج پارٹی دعوت ہے، لیکن اسے دعوت نہیں دی جاتی ہے۔ اس کو ختم کرنا ہوگا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہوگا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے ہوں گے۔ حتیٰ کہ غیر مسلم پڑوسی ہے تو بھی اس کا ہمارے اوپر حق ہے، اور وہ پڑوس کا حق ہے کہ ہم اس کے پڑوسی کا حق ادا کریں، اس کی مدد کریں، بیمار اس کی یاد کرنے کے لیے جائیں، اس کی ضرورت کو پوری کریں، کھانا بنائے اسے کھانا بھی دے دیا کریں، اچھے اخلاق سے اس کے ساتھ پیش آئیں۔ غیر مسلم کے ساتھ انسان کو اور اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے، تاکہ اسے اسلام کی حقانیت اس کے سامنے واضح ہو، اور اسے معلوم ہو کہ اسلام کس قدر یعنی عظیم دین ہے اور اخلاق والا دین ہے۔ ہمیں ان کے ساتھ اور زیادہ مکارم اخلاق سے پیش آنے کی ضرورت ہے۔ تو ہمارے بھی ان کو وصیت فرمائی کہ پڑوسی کا خیال رکھو، اور کھانا بناؤ، سالن بناؤ تو انہیں دے دیا کرو۔ ہمارا سالن ہم پھینک دیتے ہیں، سالن خراب ہو جاتا ہے، فریج میں رکھے خراب ہو جاتا ہے، کافی دن گزر جاتا ہے، اس کو ہم نلی میں اور نالے کے اندر اور باہر جا کر اس کو پھینک دیتے ہیں۔ ہمارے فروٹس سڑ جاتے ہیں، ایکسپائر ہو جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی اپنے پڑوسیوں کو ہم نہیں دیتے، اسے جا کر کے باہر پھینک دیں گے، لیکن پڑوسیوں کو نہیں دیں گے۔ بہت بڑا المیہ ہے یہ، بہت بدخلقی ہے یہ، اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب کو اس کے اندر کم و بیش سارے لوگ ملوث ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں پڑوسیوں کا حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ تیسری بات ہمارے نبی نے فرمائی، وہی جو اس سے پہلے سے مسلم کی روایت کے اندر وصلی الصلاۃ لوقتها، نماز کو اس کے اول وقت پر پڑھو۔ فإن وجدت الامام قد صلى، جب تم یہ پاؤ کہ امام نے نماز پڑھ لی ہے، فقد احرزت صلاتک، تم نے اپنی نماز کی حفاظت کر لی، نماز کو تم نے بچا لیا، یعنی نماز کو اول وقت پر پڑھ کر کے تم نے اپنی نماز کی حفاظت کر لی۔ وإلا فهي نافلہ، ورنہ یہ تمہارے لیے نفل ہو جائے گی۔ الادب المفرد کی حدیث ہے یہ، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو آج 3 وصیتیں ہم نے سنی۔ پہلی وصیت امیر کی اطاعت کرنے کی، اور دوسری وصیت یہ تھی کہ اگر نماز لوگ تاخیر سے پڑھ رہے ہوں تو آدمی کو ہمارے نبی نے ان کو وصیت فرمائی، تم گھر کے اندر نماز پڑھ لو، اور جب باہر نکلو جماعت ہو، جماعت میں شامل ہو جاؤ۔ تیسری وصیت ہمارے نبی نے فرمائی پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی، پڑوسی کا خیال رکھنے کی۔ پانی زیادہ ڈال دو، شوربہ پتلا کر دو، لیکن انہیں بھی کچھ دے دو، بھلائی کے ساتھ سارے پڑوسیوں کو کچھ دے دو، ان کا پہلا حق بنتا، زیادہ حق ان کا بنتا ہے۔ تو یہ بھی ہمارے نبی نے وصیت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان وصیتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے، ہماری خامیوں کو اللہ تعالیٰ دور کرے، مکارم اخلاق اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا فرمائے، اور کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ آج ہمارا معاملہ یہی ہے، ہم کہتے بہت ہیں، عمل نہیں ہے، سنتے بہت ہیں لیکن عمل نہیں ہے، اور انسان سنتا بھی ہے تو عمل کی نیت سے نہیں سنتا ہے۔ اسی لیے ہماری زبانوں کے اندر تاثیر نہیں رہ گئی، کہ چونکہ ہم خود عمل نہیں کرتے، اور یہودیوں کی صفت ہمارے اندر گویا کہ آتی جا رہی ہے، پیدا ہوتی جا رہی ہے ہمارے اندر، کہ ہم زبان کے تو غازی ہیں، زبان کے مجاہد ہیں، گفتار کے غازی ہیں، لیکن کردار میں ہم لوگ صفر ہوتے ہیں۔ قوم کی بقا کردار سے ہوتی ہے، اخلاق سے ہوتی ہے۔ جب اخلاق ختم ہو جاتا ہے تو قوم بھی ختم ہو جاتی ہے، قوم بھی مٹا دی جاتی ہے، اس کا ذکر ختم ہو جاتا ہے، اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ اس لیے اخلاق بہت ضروری ہے انسان کے لیے، اخلاق بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا اخلاق، نبی کے ساتھ اچھا اخلاق، پڑوسیوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، غیر مسلم کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، سب کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا، اور ہر ایک کے ساتھ حسن اخلاق کا ایک معنی اور مطلب ہے۔ اسی لیے اخلاق کی بڑی فضیلت ہے اسلام کے اندر۔ قیامت کے دن حسن اخلاق بہت بڑا ترازو کے اندر بہت وزنی عمل ہوگا، اس لیے کہ حسن اخلاق میں توحید بھی ہے، اللہ پر ایمان بھی ہے، نبی پر ایمان ہے، کتابوں پر ایمان ہے، ایمان کی تمام چیزیں حسن اخلاق کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں اخلاق کہلاتی ہیں۔ تو
اخلاق سے قومیں باقی بچتی ہیں، اگر اخلاق ختم ہو گیا تو قومیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توحید پر قائم رکھے، شرک سے بچائے، حسن اخلاق سے پیش آنے کی توفیق دے، اللہ ہماری خامیوں کو دور کرے، ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔